بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام بدنام کیوں ہے؟ بطور مقدمہ ہمارے پاس دو سوال ہیں۔ اسلام کیا ہے اور آج اسلام و مسلمان اس طرح بدنام کیوں ہیں؟ اس کے جواب کو دو حصوں میں ذکر کریں گے۔ اس سوال کے جواب کا پہلا حصہ، اسلام کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ جہاں اسلام میں فاسدین و منافقین کا بول بالا ہے، وہیں اسلام کے دائرے میں اللہ کی معرفت و بندگی ہے، تو انبیاء کی پہچان ہے، حقانیت کی باتیں ہیں، اور مظلوم سے محبت اور ظالم سے نفرت کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ سب کرتے بھی ہیں۔ اشارہ سمجھ جایا کریں، مکمل احکام الہی اسی اسلام کے دائرے میں ہے، تو رسول اسلام اسی اسلام کے مبلغ ہیں، اور شہزادی دو عالم اور ائمہ طاہرین اسی اسلام کے علمبردار ہیں۔ اللہ کی محکم کتاب اور رسول اسلام کا معجزہ قرآن مجید اسی اسلام میں ہے۔ پھر اسلام کا چہرہ اس طرح بگڑا ہوا کیوں نظر آتا ہے کہ آج دنیا میں اسلام کا نام سنتے ہی اہل دنیا کے دل میں کراہت کا بیج جنم لیتا ہے، اور لوگوں کی پیشانیوں پہ بل کیوں پڑ جاتا ہے، اور ان کے چہرے پر نفرت و خوف کی ایک پرچھائی کیوں نظر آتی ہے۔ آج غیر اسلامی ممالک مسلمانوں کے ویزا اپروو کرنے سے پہلے 100 بار سوچنے پر مجبور کیوں ہو جاتی ہے، جبکہ کل کے کفار رسول اسلام کو صادق و امین کے نام سے پکارتے تھے۔ آخر آج کے دور میں اسلام بدل گیا ہے یا ہم بدل گئے ہیں؟ اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام آج بھی اپنے مقام پر اسی ہمت و طاقت و سربلندی کے ساتھ پابرجا ہے، اور آج بھی اسلام صداقت و ہدایت و دیانت سے سیراب کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ لیکن افسوس اور افسوس کے سوا ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم شرم سے سار سار ہیں، کیونکہ آج ہم بدل گئے ہیں، اور اس سے بڑا جفا یہ ہے کہ ساتھ میں اسلام کا چہرہ بھی بدل دیا ہے۔ آج جو مسلمان کا ایک جھنڈ ہاتھ میں اسلحے اٹھائے ہوئے اسلام کے نام پر بے رحم و سنگدلی کے ساتھ حقوق انسانیت کو پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یزیدی انداز میں لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں، اس طرح تو اسلام نے حلال حیوان کو بھی ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیا ہے۔ یہ آخر کون لوگ ہیں، اور آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور کیا یہ لوگ اسلام کے پیروکار ہیں؟ تو اس کا جواب ہے قطعاً نہیں۔ جس اسلام نے کہا کہ پہلے دوسروں کا خیال کرو، کسی کو بھی اذیت نہ دو، اسلام تو آسانی کا نام ہے۔ اسلام نے تو حقوق انسانی کو بیان کیا ہے، اور ہر ایک شخص و رشتے کا معیار و درجہ کو بتایا ہے۔ جہاں اسلام نے انسان کے حقوق بتائے ہیں، وہیں حیوان کے بھی حقوق بتائے ہیں۔ مثلا اسلام کہتا ہے، حیوان پر زیادہ بوجھ نہ اٹھاؤ، کسی کو بلا وجہ اذیت نہ دو۔ اگر حیوان پر سوار ہو کر سفر کر رہے ہو اور کسی سے ملاقات ہو جائے تو سواری کی حالت میں اس سے لمبا کلام نہ کرو، بلکہ جانور سے اتر کر کلام کرو۔ حیوان کے کھانے پینے کا خیال کرو، اور پالنے کی قدرت نہ رکھتے ہو تو اسے آزاد کر دو۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو مسلمان انسانوں اور مسلمانوں کے خون بہانے کو اپنا فرض اور باعث مباحات سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوال کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا صرف دو گروہوں کے لوگ کرتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو یزید اور غاصبوں کے افکار و اعمال کے زیر سایہ خود کو سنبھالا اور سنوارا ہے، اور خیمہ یزیدیت سے تعلیم اخذ کیا ہے، اور آج ظلم و ستم کے راہ میں گامزن ہے۔ دوسرا گروہ مسلمانوں میں وہ لوگ ہیں جو یہودی اور مشرکین کے ہاتھوں اپنے ضمیر کا سودا کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہودی ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کیونکہ ہم نے اپنی فتح، طاقت، کامرانی و کامیابی کو بھول چکے ہیں، لیکن یہودی کو آج بھی اپنے بزرگوں کا ایک زخم اور شکست یاد ہے، اور اپنے بزرگوں کے شکست میں جھلسے ہوئے ٹکٹکی لگا کر مسلمانوں سے انتقام کے فراق میں ہے۔ لیکن یہ بات قابل ذکر ہے
کہ کل کے یہودی طاقتور اور ہمتی تھے تو خود ہی مسلمانوں کے مد مقابل زور آزمائی کے لیے آتے تھے، لیکن آج کا یہودی نہایت ہی چالاک اور قاہر ہے، تو اس نے عادل و شجاع مسلمانوں کے مقابل میں بزدل، فاسق و ضمیر فروش مسلمانوں کو کھڑا کیا ہے۔ ایسے یہودی ہر حال میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہر حال میں مسلمانوں کا خون بہتا ہے اور اسلام بدنام ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اسلام کی دفاع اور اسلام کو فروغ دینا ہے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک اپنی ذمہ داری سمجھ کر ضرور شیئر کرنا۔